جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، آج ایک ہی بات کرنے کو دل کر رہا ہے کہ محسن نقوی زندہ آباد، محسن نقوی زندہ آباد، ببر شیر۔ وہ باتیں جو میں پچھلے کئی مہینوں سے ہر ولاگ میں کر رہا تھا کہ یہ 40-45 سال کا تجربہ رکھنے والوں سے ملک نہیں چل رہا، آج اس شخص نے 2-2.5 سال کا تجربہ رکھنے والے شخص نے پرانے سیاستدانوں کو آئینہ دکھا دیا اور بتایا کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا کیونکہ آپ پرانی پٹیچر موٹر سائیکل پہ پیسہ لگائی جا رہے ہیں، قرضے پکڑ پکڑ کے یہ نہیں چلے گی، آپ کو موٹر سائیکل نہیں لینی پڑے گی۔ جی ہاں، یہ ایسی مثال ہے جو جس کو سمجھ آ گئی تو وہ پاکستان کے ساتھ سمجھ لیں کہ وہ سب سے زیادہ لائل شخص ہے جس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ بھائی ہمارا ملک یہ لوگ ہی نہیں چلنے دے رہے، ملک تو چل رہا ہے اللہ کے آسرے پہ، میں نے 20 دفعہ یہ بات کی ہے۔ ان کی کوالٹیاں، ان کی 2 نمبریاں، ان کے کرپشن کے ریکارڈ چیک کر کے ان کے حوالے ملک کیوں کیا گیا؟ یہ نااہل ہیں، یہ نالائق ہیں، یہ تجربہ رکھتے ہوئے بھی نالائق ہیں۔ یار یہ کیا بات ہے کہ قرضے لے لے کر آپ ملک چلا رہے ہیں، قرضے لے کر آپ بجٹ بنا رہے ہیں، آپ صرف اور صرف اپنے خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ بات میں نے بارہا دفعہ کہی ہے۔ الحمدللہ میری کی ہوئی ساری باتیں ایک شخص ٹی وی پہ آ کر بتا گیا۔ میں نے کہا تھا صوبے بننے جا رہے ہیں، میں نے کہا تھا قومی حکومت بننے جا رہی ہے، میں نے کہا تھا ستمبر تک ان کا بوریا بسترا لپیٹ دیا جائے گا۔ ذرا یاد کریں پھر، اگر جو لوگ میرے پروگرام دیکھتے ہیں، میں نے یہ باتیں اپنے ویژن سے کی تھیں، اپنے نالج سے کی تھیں۔ میں نے بتایا تھا ایز اے اینالسٹ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ اس وقت لوگوں کو میری باتیں ہنسی مذاق لگ رہی تھی، لیکن محسن نقوی صاحب مزہ آ گیا، آپ نے وہ کر دیا جو 75 سالوں میں کوئی کر نہیں سکا۔ اب پتہ چلا عام آدمی کو، ہمیں تو پہلے دن سے پتہ ہے کہ یہ ڈمی حکومت تھی، ان کو موقع دیا گیا تھا، ان کو چانس دیا گیا تھا، ان کے کیس ختم کیے گئے تھے کہ آپ حکومت میں آتے ہیں تو حکومت آپ نے چلانی ہے۔ اور جنہوں نے ان کو حکومت بنا کر دی وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ یار یہ تو نالائق لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمیں بالکل دیوالیہ کر دیا ہمارے ملک کا۔ یاد ہوگا میں نے 2-3 ولاگ پیچھے چلے جائیں تو میں نے کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، اکانومی کلیپس کر گئی ہے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے اڑان بھر لی ہے، پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ اس شخص نے کل ٹی وی پہ پوری دنیا نے دیکھا، ان کے سارے پول کھول دیے اور ان کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ آئینہ جو ان کو دکھایا تو برا مان گئے، یہ ایسے ہے لیکن انہوں نے برا نہیں مانا۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارا اصلی چہرہ یہ ہے، ہم صرف ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ شو بازیاں کر کر کے انہوں نے آج تک اس ملک کو دیمک کی طرح کھایا ہے۔ یہ نااہل اور نالائقوں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط تھا، اور بہت اچھا ٹائم تھا محسن نقوی صاحب نے جس وقت یہ دروازہ کھٹکھٹایا، یہ صحیح کھٹکھٹایا، یہی ٹائم تھا۔ ہماری باتیں بھی سچ ہونی تھی اللہ کے فضل سے۔ ستمبر سے پہلے یہ نہیں ہے، یہ ہم نے کہا تھا، آج سے 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا۔ یہی اس ملک کی بہتری ہے، یہ سارا جلا پھٹا پرانا نظام ختم کریں۔ میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ اگر آپ ملک میں خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں تو اس ملک میں صدارتی نظام لے کر آئیں۔ ساری دنیا تجربے کرتی رہی، یہاں پہ ایک یہ تجربہ بھی کر کے دیکھیں
اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ لپیٹنے جا رہے ہیں اور جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے وہ صدارتی نظام ہی لا رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے. میں کہوں گا اس کو بھی آپ ابھی روکیں, صدارتی نظام نافذ کریں, ایک شخص کے پاس سارے اختیارات ہوں. یہ ماڈل بھی پیش کر کے دیکھیں نا ذرا کیا ہو جائے گا. اس وقت ہر خاص اور عام سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے. جب آپ کسی اناڑی کے ہاتھ گاڑی دے دیں گے, اسے کہیں گے بھائی اس کو سٹارٹ کرو اور ذرا میرے گھر والوں کو لے کر ذرا یہ 5 کلومیٹر مارکیٹ سے شاپنگ کروا لو, آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل سکتا, سٹارٹ ہی نہیں کر سکتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ نا تجربہ کار لوگ ہیں جن کے پاس 40-45 سال کا تجربہ ہے. اور تجربہ کس چیز کا ہے؟ کرپشن کا, لٹ مار کا, منی لانڈرنگ کا, بندے مروانے کا. یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس یہ تجربے ہیں. ان کے پاس ملک چلانے کا کوئی ویژن نہیں ہے. جب ہم یہ باتیں کرتے تھے تو ہو سکتا ہے ہماری باتیں لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہوں. آج ایک معتبر شخصیت یہ باتیں کر گئی, مزہ آ گیا. ناظرین, آنے والے دنوں میں یہ جو ابھی پرسوں نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے اگست کا, الحمدللہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس فرسودہ نظام سے, جلے پھٹے گھسے پٹے نظام سے 14 اگست تک ہمیں خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگست میں ہی ان چوروں ڈاکوؤں سے ہماری جان چھٹ جائے گی, کیونکہ یہ اب چل نہیں سکتے, یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. خدا گواہ ہے, میں آپ کو واضح بتا دوں, جتنی لوٹ مار سندھ میں ہو رہی ہے, جتنی لوٹ مار پنجاب میں ہو رہی ہے, پاکستان کی تاریخ میں اتنی لوٹ مار نہیں ہوئی. یہ میری باتیں یاد رکھیے. یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ان کو ایسے نہیں جانے دینا, دونوں جماعتوں کو ایسے نہیں جانے دینا کہ جناب آپ کی چھٹی ہو گئی ہے, آپ اپنا بوریا بستر لپیٹ لیں اور آپ اب بیرون ملک نکل جائیں. نہیں, سب کو گرفتار کریں, سب سے لوٹا ہوا مال برآمد کریں, سب کے وہ کیسز کھولیں جو آپ نے بند کیے تھے, اور جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان سب کو باہر نکالیں, دیں ان کو بھی موقع. پھر چلے گا پاکستان. انا پرستی کو ایک سائیڈ پر رکھیں, دشمنیاں ختم کریں, اپنے لوگوں کو گلے سے لگائیں, ایک چانس اور دیں. آپ کو بھی تو زندگی کئی چانس دے رہی ہے, آپ کو بھی تو کتنے موقع مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان کی تقدیر ہی بدل جائے. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ 2026 میں پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہوگا. وہ بات بھی یاد رکھیے گا. پاکستان ترقی کرے گا 2026 میں ہی کرے گا. اور میں نے اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی, 26 اکتوبر 2026 کی ڈیٹ دی تھی. آپ کو آہستہ آہستہ یہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو پکڑیں, سارا مال ان سے برآمد کریں جو انہوں نے 40-45 سال میں لوٹا ہے. ان کی ساری جائیدادیں ضبط کریں اور ایک جگہ پہ سارا پیسہ اکٹھا کریں. جو یہ یہاں سے لوٹ کر باہر لے گئے ہیں وہ بھی لے کر آئیں واپس. اور آپ لا سکتے ہیں. IMF کے سارے پیسے ان سے دلوائیں, کیونکہ قرضے انہوں نے لیے ہیں, کھائے انہوں نے ہیں. عوام کیوں وہ قرضے اتارے, آنے والی گورنمنٹ کیوں وہ قرضے اتارے؟ یہ خود قرضے اتاریں, ان کو الٹا لٹکائیں. چھوٹے چوروں کو چھوڑیں, بڑے چوروں پہ ہاتھ ڈالیں. یہ وقت ہے. جب محمد بن سلمان نے سعودی عرب کا اقتدار سنبھالا, اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے جتنے وزراء تھے پرانے سب کو اکٹھا کیا ایک 7 سٹار ہوٹل میں, اور اس کے پاس لسٹیں تھی کہ اس نے اتنی کرپشن کیا, اس نے اتنی کرپشن کی ہے.
लिस्टें थी, उसने सबको होटलों में बंद कर दिया और सख्त सिक्योरिटी का पहरा लगा दिया कि आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते। शहजादों को बंद किया, जो सोने का नवाला खाते थे, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में फिरते थे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े मुकाम थे, उन्होंने कहा इनको बंद करें। सबसे पैसा वसूल किया, जिसने पैसा दिया उसको छोड़ दिया, जिसने पैसा दिया उसको छोड़ दिया। लेकिन ये काबिले रहम लोग ही नहीं है जिन्होंने हमारा खून निचोड़ा, जिन्होंने हमारी नस्लों का सौदा किया। इनको गिरफ्तार भी करना है, इनसे माल भी बरामद करना है और इनको छोड़ना भी नहीं है। जो हुकूमत आएगी, मैं 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं दावे से कहता हूं कि 25 करोड़ अवाम उस हुकूमत को एक्सेप्ट करेगी। और जब तक हुकूमत और अवाम एक पेज पर ना हो, आप मुल्क नहीं चला सकते, आप हुकूमत नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है। आई ना बात काकरोच वाली कि ये काकरोच अगर निकल पड़े तो हर चीज को उलट देंगे, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। बहुत देर कर दी मेहमान आते आते, देर आए दुरुस्त आए। मोहसिन नकवी साहब जिंदाबाद। आपने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए हैं, आपने दो बड़ी जमातों का सियासी जनाजा निकाल दिया है। अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और आपका सारा टारगेट शरीफ फैमिली की तरफ था, ये भी मैं बता दूं। लेकिन चोर वो भी हैं, चोर ये भी हैं। बाकी सूबों में नजर मारने छोटे छोटे चोर हैं, ये बड़े चोर हैं, ये तजर्बाकार चोर हैं। ये चोरी करना भी जानते हैं, चोरी को गायब करना भी जानते हैं। ये वो तजर्बाकार है, यही सीखते रहे सारी उम्र। जरा इनके असासे मंजमंद करें, जरा इनको बगैर बताए फौरी तौर पर गिरफ्तार करें, हर एक से लूटा हुआ माल बरामद करें। अवाम आपको सर पर ना बिठाए, अवाम आपकी गलतियां कुताइयां, जो आपसे गलतियां हुई या जो अवाम आपके खिलाफ थी, सारा कुछ भूल जाएगी। अवाम ये कहेगी कि आपने हक सच कर दिया। जो जुल्म ज्यादतियां इस मुल्क में हुई हैं, उसके जिम्मेदार ये 40-45 साला इक्तदार पर विराजमान लोग हैं। ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये हमें नहीं चाहिए। निज़ाम बदलें, नए नौजवान क़यादत को लेकर आए, नए लोगों को लेकर आए, पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए। मोहसिन नकवी को आप रोल मॉडल समझें, पढ़ा लिखा इंसान, सीनियर तरीन जर्नलिस्ट है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा दोस्त है। जब ये सीएम पंजाब बना, लोग कहते थे इसको तो कभी देखा नहीं है, और लोग इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें करते थे। मैं लोगों को कहता था कि ये इंतहाई ग्रेट इंसान है, ये सेंसेबल आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये अमेरिका से पढ़ के आया है, ये CNN का साउथ एशिया का ब्यूरो चीफ रहा है कई साल। उस वक्त लोगों को मेरी बातें नहीं समझ आ रही थी, लेकिन उस शख्स ने अपनी मौजूदगी जाहिर करके इस पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया ना। उसने कहा जी मैं इस सिस्टम में नया हूं, लेकिन मैंने इस सिस्टम में एंटर होकर ये देखा कि ये तो सारा ही बेकार सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत आप तरक्की नहीं कर सकते, आप सारी उम्र कर्जे ले लेकर ये मुल्क चलाते रहे, मुल्क नहीं चल सकता। ये थी असल स्टोरी। अब हर बंदा इस शख्स को जान गया है कि ये कौन है और इसका विजन क्या है। की है इसने किसी की परवाह कि मुझे वो क्या कहेगा, मुझे वो क्या कहेगा। कोई प्रेशर नहीं लिया उसने किसी का। हाल में बैठे सब लोगों को कहा कि आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ बुरा किया। बारह नाज़रीन, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बातें निकलना शुरू हो गई हैं, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये निज़ाम नहीं चल सकता,
یہ نظام ختم ہونے جا رہا ہے، نیا نظام آ رہا ہے۔ جو بھی نیا نظام یہ لوگ لائیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ 75 سال سے بہتر نظام ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، بڑے بڑے نام بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے جا رہے ہیں۔ قبل از وقت میں نہیں کہنا چاہتا، جو لوگ اس جگہ پہ سٹیج پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کل وہ بڑی سیٹوں پہ آپ کو نظر آئیں گے جہاں محسن نقوی صاحب نے خطاب کیا۔ یہ میری باتیں یاد رکھیے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا۔ آج تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنے میزبان ملک یامین نوان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو تعمیر و ترقی کی تمام منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔